हेलो गाइस, मैं आई हूँ आज एक नई नॉवल पढ़ने जिसका नाम है कबूल है इश्क तेरा बाय मरियम कानवार। चलें कहानी शुरू करते हैं। अजीब किस्म की आवाज़ आ रही थी, हर तरफ से ताकीद करती हुई, इल्ज़ाम लगाती हुई, इज़्ज़त को तार तार करती हुई, जिन्हें सुनकर कोई भी बेकसूर और मासूम मर जाने की दुआ करे। बेतहाशा आंसू बहते हुए और खौफज़दा आँखों से वो अपने चारों तरफ अपने जान से प्यारे पापा को ढूंढ रही थी। वही तो थे जो उसे इस गहरे समंदर में डूबने से बचा सकते थे। अचानक से किसी ने आगे बढ़कर उसके ज़ोर का थप्पड़ मारा और वो चीखती हुई अपने बेड से उठ बैठी, जैसे किसी ने उसके जिस्म से रूह खींच ली हो। आंखें खौफ से पीली हुई थीं, सांसें बिखर चुकी थीं। दिल सीने में इस तरह धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा, और वही खौफनाक ख्वाब उसके गुजरे हुए कल से निकल कर उसके सामने आ खड़ा हो गया हो। आज भी उसका माज़ी उसके हाल पर साये की तरह फैला हुआ है। वो खुद को तसल्ली देती रही कि ये सिर्फ ख्वाब है, हकीकत नहीं। काफ़ी देर बाद जब उसकी सांसें नॉर्मल हुईं तो वो धीरे से अपने बेड से उठी, अपने पास पड़ा दुपट्टा उठाया और खुद पर ले लिया। फिर धीरे धीरे कदम उठाती हुई रात के अंधेरे में दरवाजे की तरफ बढ़ी। घर में हर तरफ खामोशी थी, बस दूर कहीं हल्की सी रोशनी जल रही थी। उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। सामने किसी को पुरसुकून नींद सोता देखा कर उसके अंदर तक सुकून उतर गया। उसके होठों पर दर्द भरी मुस्कान आ गई, जैसे उस मंज़र ने उसके ज़ख्मों पर मलहम रख दिया हो। फिर वो धीरे से वापस पलटी और अपने कमरे में आकर बेड पर बैठ गई। खामोशी से सामने दीवार को तकती रही। आँखों से आंसू बहते रहे। क्या मिला? एक मासूम और खूबसूरत बच्चे को दागदार करके। लेट्स गो। तो ये पार्ट नंबर 2 है। अब ज़िंदगी भर उसकी उस तकलीफ़ का दर्द झेलना है जो माज़ी में मुझे मिला। एहसास है कि तुमने क्या कर दिया, अपने वक्त की तक़सीन और जिसका गुनाह छुपाने के लिए एक मासूम और बेकसूर को दुनिया के सामने तमाशा बना दिया, उसकी इज़्ज़त को हवा में उड़ा दिया। तमाशा देखने वालों के लिए यह एक छोटी सी बात होती है, मगर मालूम है ये किसी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। कौन हिसाब लेगा? कौन पूछेगा? कौन सवाल करेगा? किससे इंसाफ की उम्मीद करूं? वो तड़प कर रो पड़ी, या अल्लाह मुझे सब्र दे। उसकी रात फिर माज़ी के ज़ख्मों और तकलीफ़ों के साथ गुज़र रही थी। सुबह का मंज़र। अरे मानू ज़रा देख के आओ। अबलाज अभी तक कमरे से बाहर क्यों नहीं आई? हमने हॉस्पिटल के लिए देर हो रही है। ये आवाज़ हमदान साहब की थी, जो अबजाल के लिए दुनिया के आखिरी सहारा थे। मन्नू, जो घर के पुराने और वफ़ादार मुलाजिम था, फ़ौरन बोला, जी बाबा, मैं देख कर आता हूँ। मन्नू असल में मुलाजिम कम और घर का हिस्सा ज़्यादा था। वो हमदान को बाबा और अबलाज को आपी कहता था। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अब एक मिनट, नाम पढ़ने में कंफ्यूजन हो रही मुझे। अबलाज नाम है इसका। मुस्कुराती हुई किचन में आ गई। वालेकुम अस्सलाम बेटा।
اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ ہمدان صاحب نے اسے ڈھیر ساری دعائیں دیں۔ ان کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ ابلاج نے پیار سے ان کے ہاتھ اٹھایا اور اپنی آنکھوں سے لگا کر چوما۔ ناشتہ کا وقت۔ بابا کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں بیٹا، بس ایک چیز اندر سے کھا جاتی ہے۔ ان کی باتوں میں چپی اداسی صاف محسوس ہوتی تھی۔ ابلاج نے ان کی طرف دیکھا اور پھر تھوڑی سی ناراضگی سے بولی، آپ کو کیوں اتنی فکر ہوتی ہے میری؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بس ہر وقت ٹینشن لیتے رہتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ہاسپٹل جا رہی ہوں، اللہ حافظ، اور بنا ناشتہ کیے ہی چلی گئی۔ ہمدان صاحب بھی چپ چاپ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ منو بس دونوں کو دیکھ کر اداس رہ گیا۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ باپ بیٹی کے درمیان چھوٹی سی بات پر خاموشی آ جاتی تھی۔ ہاسپٹل سین اسٹارٹ۔ ڈاکٹر ابلاج۔ پیچھے سے آواز آئی۔ وہ تیز قدم چلتی ہوئی اپنے کیبن کی طرف جا رہی تھی، مگر آواز سن کر رک گئی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو نرس ایسی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر ولید آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ ابلاج کے چہرے پر جھلکتی ناراضگی صاف ظاہر آ گئی۔ انہیں مجھ سے کیا کام ہے؟ یہ تو نہیں پتا، بس آپ کو پوچھ رہے تھے۔ یہ کہہ کر جلدی سے وہاں سے چلی گئی۔ افسانہ غصے میں اپنے کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ اسے بالکل پسند نہیں تھا کہ کوئی اس کے بارے میں اتنا توجہ دے۔ ابلاج اپنے کیبن میں گئی اور ضروری فائلز اٹھا کر دیکھنے لگی، لیکن اس کا دماغ ابھی بھی ڈسٹرب تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ فائل لے کر باہر نکلی تھی کہ اچانک آواز آئی، السلام علیکم ابلاج۔ اس نے سر اٹھایا تو سامنے ڈاکٹر ولید کھڑے تھے، وائٹ کوٹ پہنے، ہلکا سا مسکراتے ہوئے، مگر ابلاج نے ان سے ٹھنڈی اور سخت نظروں سے دیکھا۔ ڈاکٹر ولید، کوئی کام ہے؟ اس کا لہجہ سیدھا اور روکھا تھا۔ ولید تھوڑا سا گھبرایا، پھر مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، میں بس آپ سے سلام دعا کر رہا تھا ڈاکٹر ابلاج۔ اس نے فوراً اس کی بات کاٹ دی، سلام دعا اپنی جگہ، مگر مجھے یہ بالکل پسند نہیں کہ آپ میری غیر موجودگی میں میرے بارے میں لوگوں سے پوچھتے پھریں۔ اپنی نہیں تو میری عزت کا ہی خیال لیں۔ آپ جیسے قابل ڈاکٹر سے مجھے ایسی امید نہیں تھی۔ اس کے الفاظ تیر کی طرح لگ رہے تھے۔ وہ بنا رکے وہاں سے چلی گئی اور ولید بس اسے جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ ابلاج کا ماضی۔ ابلاج 24 سال کی خوبصورت لڑکی تھی، مگر اس کے محاذ بہت سنجیدہ مزاج۔ ابلاج کا مزاج۔ ابلاج 24 سال کی خوبصورت لڑکی تھی، مگر اس کا مزاج بہت سنجیدہ اور خاموش تھا۔ پورے ہاسپٹل میں مشہور تھا کہ وہ کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی، نہ ہنسنا نہ بے وجہ مسکرانا۔ کئی لوگ اسے مغرور سمجھتے تھے اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ اس کی زندگی میں ضرور کوئی گہری وجہ ہے، لیکن ابلاج کو کسی کی سوچ سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کے لیے صرف اس کی عزت اور کام ہی سب کچھ تھا۔ شام کا منظر۔ شام کو وہ لان میں بیٹھی
بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی تھی جہاں چھوٹے بڑے ستارے چمک رہے تھے۔ تبھی ہمدان صاحب اس کے پاس آ گئے۔ بیٹا ابھی تک سوئی نہیں؟ صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے تمہیں۔ مجھے آپ سے ایک بات بتانی تھی کہ یہ میرا پہلا ناول ہے، تو ہو سکتا ہے کہ میں تھوڑی سی اٹکوں یا کہیں پہ غلطی ہوئے مجھ سے، تو پلیز تھوڑا سا کوآپریٹ کریے گا، اور میں پوری کوشش کروں گی کہ میں ناول پورا ٹھیک ٹھیک پڑھوں۔ اوکے۔ ابلاج ہلکی سی مسکرائی۔ نیند نہیں آ رہی تھی بابا، اس لیے یہاں آ گئی۔ ہمدان صاحب اسے دیکھتے رہے۔ انہیں اپنی بیٹی کے چہرے کے پیچھے چھپا درد نظر آتا تھا۔ ان کے دل میں ایک ہی خیال تھا، کل جب میں نہ رہا تو میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ باپ بیٹی کی بات۔ کبھی کبھی وہ سوچتے تھے کہ ابلاج کی شادی کر دیں، مگر جیسے ہی اس بات کا ذکر ہوتا ابلاج بہت غصہ ہو جاتی۔ بابا، ابلاج نے ان کی خاموشی توڑتے ہوئے پکارا۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم دونوں بھی اس آسمان کی طرح ہیں۔ ستارے بہت ہیں، مگر پھر بھی آسمان تنہا لگتا ہے۔ ابلاج نے ٹھنڈی سانس بھری۔ بالکل صحیح کہا بابا، لوگ مطلب کے ہوتے ہیں۔ مشکل وقت میں سب اپنا رنگ بدل لیتے ہیں۔ اس کے لہجے میں نفرت اور ٹھنڈک تھی۔ اس کے لہجے میں نفرت اور ٹھنڈک تھی۔ ہمدان صاحب نے دھیرے سے کہا، ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا بیٹا، کبھی کبھی خون سے زیادہ گہرے رشتے بھی بن جاتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر ابلاج نے سیدھا جواب دیا، مجھے اب کسی پر بھروسہ نہیں بابا، میرے لیے صرف آپ ہی سب کچھ ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر اندر چلی گئی اور ہمدان صاحب اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہ گئے۔ تو ہم نے 3 پارٹ پڑھ لیے ہیں، اب ہم اگلا پارٹ پڑھیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ جب تک کہ اللہ حافظ۔